بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حمام بن حارث قال كنا جلوسا مع حذیفہ فی المسجد۔ حضرت حمام بن حارث کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں حضرت حذیفہ بن یمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، فجاء رجل حتی جلس الینا، اور ہمارے پاس بیٹھ گیا، فقیل بحذیفہ ان ھذا یرفع الی السلطان اشیاء۔ حضرت حذیفہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ شخص ہے جو حاکم تک یعنی سلطان تک لوگوں کی باتیں، لوگوں کی خبریں پہنچاتا ہے۔ فقال حذیفہ ارادۃ ان یسمعہ، تو حضرت حذیفہ نے اس کو سنانے کے نیت سے ایک حدیث بیان کی اور فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر چغل خور اور تانا زنی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ چغل خوری کہتے کسے ہیں؟ آپس میں فساد ڈالنے کے لیے بعض آدمی کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے چغلی کی جائے اس پر 6 باتیں لازم ہیں۔ چغلی کرنے والے کی تصدیق نہ کرے، اس کو سچا نہ سمجھے، کیونکہ چغلی کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تصدیق نہیں کرنی ہے۔ دوسری بات، چغل خوری کرنے والے کو چغلی کرنے سے منع کرے، اس کے سامنے چغلی کی قباحت بیان کرے اور اس کو نصیحت کرے، سمجھائے کہ ایسی غلطی نہ کرو۔ تیسری چیز، اس سے بغض رکھے، کیونکہ چغلی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مبغوض ہوتا ہے، اللہ خود اسے بغض رکھتا ہے، تو جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اسے ہمیں بھی بغض رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز، چغلی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے بغض نہ رکھے، یعنی جس کی چغلی اس نے کھائی ہے، جس کے بارے میں وہ غلط باتیں لا کر کے بتایا ہے، اس کے بارے میں غلط خیال نہ کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز، اس شخص کی چغلی کی وجہ سے اس میں معاملہ کی تحقیق اور تجسس کرنے کا داعیہ نہ ہونا چاہیے۔ کسی نے لا کر کے مجھے کچھ بتایا کسی کے بارے میں، اب اس کے بارے میں چھان بین تحقیقات کرنے لگے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور چھٹی چیز، اس چغلی کو آگے نہ پھیلائے، مثلا یہ نہ کہے کہ فلاں فلاں تیرے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے تھے، ورنہ وہ بھی چغل خور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے صریح گناہ سے اور چغل خوری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔